امیر جمعیت مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ مولانا محمد یوسف قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمیں محظوظ فرمائیں۔ تمام ساتھیوں سے التماس ہے کہ قریب ہو جائیں، قریب ہو جائیں۔ شیخ صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوگا، قریب ہو جائیے۔ جزاکم اللہ۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، بچے جہاں بیٹھیں گے اچھے لگیں گے بھی ماشاءاللہ ہے۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرے بھائیوں، دوستو، ہم سفر ساتھیوں، قابل احترام بہنوں، بیٹیوں اور پیارے پیارے عزیز بچوں، میں حافظ طاہر اشرف بندھانی حافظہ اللہ، مولانا فرحان انصاری حافظہ اللہ سمیت مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جماعت غرباء اہل حدیث کے تمام ذمہ داران کو پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے مہمان خصوصی سید عتیق الرحمن شاہ، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور دیگر علماء تفصیل سے بیان کریں گے۔ میں ان کی آمد سے پہلے
اس اجلاس کے شرکاء میں اپنا نام لکھوانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سعد بن ہشام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا، یا اماں انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں جان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اماں جان نے جواب دینے کی بجائے الٹا ان سے سوال کر ڈالا، جیسے مولانا حسن سلفی صاحب، حافظ طاہر اشرف صاحب جیسے کسی استاد سے کوئی طالب علم سوال کرے نا تو وہ جواب دینے کی بجائے الٹا طالب علم سے ایک سوال کر ڈالتا ہے تاکہ جواب اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ اماں جان نے ان سے سوال کیا، الاستا تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کرنے لگا، بلا کیوں نہیں، میں تو باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ تو اماں جان فرماتی ہیں، پھر مجھ سے کیا پوچھتا ہے، قرآن سے کیوں نہیں پوچھ لیتا؟ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، اللہ کے نبی کی سیرت کا بیان اللہ کا قرآن ہے۔ ایک علمی قرآن جو مقدس اوراق میں محفوظ ہے اور قیامت تک لوگوں کے دل و دماغ کو منور کرتا رہے گا، اور ایک عملی قرآن تھا جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلا پھرا کرتا، لوگ اسے دیکھتے، اپنے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور کر لیتے اور اس کی سیرت قیامت تک مینارہ نور کی حیثیت سے دنیا کو منور اور روشن کرتی رہے گی۔ قرآن، ابھی ایک بچہ بڑے پیارے انداز سے پڑھ رہا تھا، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ اس بچے کو اور تمام بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا اور قرآن کا عامل بھی بنا دے۔ جب کوئی بچہ قرآن پڑھنے کے لیے اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے نا، استاد کہتا ہے قرآن کھولو، وہ قرآن کھولتا ہے تو استاد پڑھانا شروع کرتا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی نہیں۔ جس طرح یہ قرآن لا ریب ہے، جس ہستی پہ یہ قرآن نازل ہوا اس کی سیرت بھی بے عیب ہے۔ طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قریب مویشیوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور ہم اپنے مویشی بیچنے کے لیے منڈی میں گئے ہوئے تھے۔ یہاں بھی منڈیاں لگتی ہیں، خاص کر کے جب قربانی کا موقع آتا ہے
تو جگہ جگہ مویشی منڈیاں سج جاتی ہیں، لگ جاتی ہیں۔ کہتے کہ ہم بھی اپنے مویشی منڈی میں لائے ہوئے تھے۔ ایک دن علی صبح ایک نورانی چہرے والا شخص صاف اور اجلا لباس پہنے ہوئے ہمارے پاس آیا، سلام دعا ہوئی، ہم سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے بتایا من الربضہ، ہم ربضہ بستی سے یہاں آئے ہیں۔ تو اس نے ایک اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم سے پوچھا اتبیونی ھذا الجمل، یہ اونٹ بیچو گے؟ تو ہم نے کہا جی ہاں، بیچنے کے لیے ہی لائے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ تو اس نے پوچھا بکم، کتنے میں بیچو گے؟ تو ہم نے کہا بقضا و قضا صاع من تمر، اس کے بدلے میں ہم اتنے صاع کھجوریں لیں گے۔ صاع ایک پیمانہ ہے جو ہمارے وزن کے مطابق 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ مختلف جگہوں پہ تجارت مختلف چیزوں کے بدلے میں ہوتی ہے، ہمارے ہاں روپے پیسے کے بدلے میں ہوتی ہے، کہیں درموں اور دیناروں میں ہوتی ہے، کہیں ریالوں میں ہوتی ہے، کہیں ڈالروں میں ہوتی ہے۔ اور مدینہ منورہ کی تو پہچان ہی کھجوریں تھیں، مدینہ منورہ میں بیشتر تجارت کھجوروں کے بدلے میں ہوتی تھی، اور مدینے کی کھجوریں ہر کھجور ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اور جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی سے جیسے نکلے نا تو سامنے کھجوروں کی منڈی ہے، کھجور مارکیٹ۔ جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو کھجوروں کو دیکھ کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہر کھجور ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن ایک کھجور تو ایسی ہے جو بظاہر تو اس زمین کی کھجور نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ جنت کی کھجور ہے۔ فرمایا ما بین بیتی، فرمایا العجوۃ من الجنہ، لوگوں میرے شہر مدینے کی عجوہ کھجور یہ جنت کی کھجور ہے۔ مدینے کی کیا بات کریں، کھجور ہی کیا۔ سلفی صاحب جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور جب وہاں جاتے ہیں نا تو اس جگہ پہ گھس کے ڈیرا ڈالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مدینے میں ایک جگہ ایسی ہے جو بظاہر تو اس زمین کا حصہ نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ارض جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان والا حصہ اور جنت کے باغوں میں سے باغیچہ ہے۔ مدینہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا، بلکہ پہلے تو اسے یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا گھر۔ کوئی بیماری ایسی نہیں تھی جو یہاں موجود نہ ہو، اور خوف کے مارے لوگ اس طرف رخ کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر یہاں تشریف لائے تو اللہ نے یثرب کو مدینے میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ۔ مدینہ منورہ کے باسیوں اور قرب و جوار کے مکینوں، مدینے سے روحانی تعلق رکھنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہیں۔
اور جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصطفیٰ کے پیغام کو سنے بھی اور اپنائے بھی، آپ کے نقش قدم پہ چلنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا دے۔ پہلے یہ یثرب تھا، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے یہ مدینہ بنا۔ آپ نے فرمایا یقولون یثرب وہی المدینہ، جسے لوگ یثرب کہتے تھے اب یہ مدینہ بن چکا ہے۔ پہلے لوگ ادھر رخ کرتے ہوئے گھبراتے تھے، اب مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرب و عجم میں بسنے والے ہر مسلمان کے دل کی یہ تمنا ہے، اللہ مجھے مدینے کی زیارت کروا دے۔ اس نے پوچھا کہ اونٹ کے بدلے میں کیا لوگے؟ تو ہم نے کہا بے قبضہ و قضا تام من تمارن، اس کے بدلے میں ہم اتنے 100 کھجوریں لیں گے۔ اس نے قیمت میں کمی کا مطالبہ کیے بغیر کہا اچھا یہ مجھے پکڑا دو۔ ہم نے نکیل اسے پکڑا دی تو وہ شخص کھجوریں وہ نکیل تھام کے وہاں سے چلتا بنا، اور ہم اسے دیکھنے میں ایسے منہمک ہوئے کہ ہم میں سے کسی کو خیال ہی نہ رہا کہ حضرت اونٹ تو لے جا رہے ہیں، اس کی قیمت بھی تو دے جائیں۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ سب کہنے لگا لا، نہیں ہم تو نہیں جانتے۔ اس کے نام کا پتہ ہے؟ لا، کوئی پتہ نہیں۔ اس کے مقام سے آشنا ہو؟ کہنے لگے لا، ہمیں اس کے مقام کا بھی علم نہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کو کوسنے دینے لگے کہ عجیب تاجر ہو تم۔ ایک اجنبی شخص آیا، اس نے اونٹ کی قیمت پوچھی اور تم نے قیمت لیے بغیر اونٹ اس کے حوالے کر دیا اور وہ چلتا بنا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے قافلے میں ایک عمر رسیدہ خاتون بھی تھی۔ عمر رسیدہ مرد ہو یا عورت، ان کی قدر کیا کرو، اللہ نے بزرگوں میں بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے تجربات بہت مفید ہوتے ہیں۔ جب اس نے ہمیں پریشان دیکھا تو کہتی ہے پریشان نہ ہو، انی لکم ضامن، میں تمہاری ضامن ہوں، تمہیں گارنٹی دیتی ہوں یہ شخص قیمت دینے واپس آئے گا، اگر یہ نہ آیا تو پھر میں تاوان ادا کر دوں گی۔ تو کہتے ہم نے پوچھا بڑی اماں کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ کہنے لگی لا، میں نہیں جانتی، میں نے بھی تمہاری طرح ابھی ان کی زیارت کی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ شخص کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں کہ سارا دن ہم نے امید اور نا امیدی کے عالم میں گزار دیا۔ کبھی خیال آتا کہ یہ واپس آئے گا، پھر لیکن دوسرے لمحے خیال کو جھٹکنا پڑتا کہ یہ بڑا مشکل ہے۔ سارا دن گزر گیا، سورج غروب ہوا تو ہماری امیدوں کے چراغ بھی گل ہونے لگے، اندھیرا چھا گیا۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو ہم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کی طرف سے ایک شخص اونٹوں پہ کھجوروں کی بوریاں لادے ہوئے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس نے آ کے تعارف یوں کروایا، نا رسول اللہ، اب میں اللہ کے رسول کا ایلچی، آپ کا غلام، آپ کا نوکر اور آپ کا ساتھی ہوں، مجھے آپ نے کھجوریں دے کے بھیجا ہے اور یہ فرمایا ان تاکلوا حتی تشبعوا، پہلے کھجوریں کھاؤ، اتنی کھاؤ کہ سیر ہو جاؤ، کیونکہ مہمان نوازی ہمارے دین کا حصہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے. آپ دین ابراہیمی لے کے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت بھی ضرب المثل ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب آپ مدینے میں تشریف لائے نا تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے تو میرے ذہن میں خیال آیا عبداللہ چل تو بھی ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لے. دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ کہتے صرف یہی ارادہ تھا. جب میں آیا میں نے آپ کی زیارت کی, آپ کے سراپے کا مشاہدہ کیا, اپنے دل سے پوچھا کیا خیال ہے. میرا دل کہنے لگا انا وجہو لیسا بوجہ کذاب, یہ چہرہ کسی جھوٹے اور کذاب کا نہیں ہو سکتا. میرے دل کی خیالات تبدیل ہونے لگے. ابھی میں سوچ میں پڑا ہوا تھا, آپ نے گفتگو شروع کی. فرمایا افشوا السلام وآتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو عام کرو. جب بھی ایک دوسرے سے ملو نا تو سلام کہا کرو. یہ دعا ہے جو ہر مسلمان دوسرے حق میں امن اور سلامتی کی کرتا ہے. وآتموا الطعام, ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ, اس سے محبت اور پیار بڑھتا ہے. وصلوا الارحام, رشتہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرو, اس سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. وصلوا باللیل والناس نیام, رات کے وقت جب لوگ آرام کی نیند سو رہے ہوں تم آرام کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے والے بن جاؤ. اگر تم یہ خوبیاں اپناؤ گے تو تدخلوا الجنۃ بسلام, امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. میرے بھائی بڑی پیاری نظم پڑھ رہے تھے کہ آخری منزل قبر ہے. نہیں بھائی, قبر جو ہے آخری منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. ہماری آخری منزل جنت ہے, جنت جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو آباد کیا تھا. لیکن جب اللہ نے اپنی مشیت کے تحت انہیں نکالا نا تو یہ خوشخبری سنا دی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. جو ہدایت کی راہ کو اپنائے گا نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی غم کا سامنا کرنا پڑے گا. راہ ہدایت اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث ہے. اس مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن مجید حفظ کرایا جاتا ہے اور نبی کریم کی حدیث سے روشناس کروایا جاتا ہے. اور یہی راہ ہدایت ہے. یہ بچے جنہیں آپ معمولی سمجھتے ہیں نا, یہ معمولی نہیں ہے, اور یہ بڑی قدر و منزلت والے ہیں, راہ ہدایت پہ چلنے والے ہیں, اللہ کی ربوبیت اور اس کے رسول کی رسالت کو دل و جان سے ماننے والے ہیں. اللہ ان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دلوں کی راحت اور سکون کا سبب بنا. یا اللہ انہیں زندگی بھر اس راہ پہ چلنے والا بنا اور جس راہ پہ انہیں چلتے ہوئے آپ کی رضا حاصل ہو جائے. اور جو راہ ہدایت ہے, اور جو تیرے قرآن کی تعلیم ہے اور تیرے نبی کی حدیث کی تعلیم ہے. فرمایا کہ اس راہ پہ چلتے رہو, ہماری آخری منزل جنت ہے انشاءاللہ العزیز. ہم نے وہاں جانا ہے, لیکن ڈرانے کے لیے قبر والی بات بھی ٹھیک ہے, تھوڑا سا ذرا خوف آ جاتا ہے, ورنہ خوف سے عاری ہو جاتے ہیں, خود مختار آزاد منش بن جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ جا رہے تھے
میں نے جب آپ کی زیارت کی میرے دل کے خیالات بدلنے لگے، لیکن جب میں نے آپ کا بیان سنا تو دل و دماغ ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا، اور میں نے اسی وقت پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کھجوریں دے کے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے پہلے تو کھجوریں کھاؤ، اتنی کھاؤ کہ سیر ہو جاؤ۔ یہ مہمان نوازی ان کے دین کا حصہ ہے، پہلے کھجوریں کھاؤ۔ وَتَسْتَوْفُوا وَتَقْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا، کھانے کے بعد کھجوروں کو ناپنا تولنا شروع کر دو، جتنی طے ہوئی تھیں اتنی کھجوریں پوری کر لو۔ کہتے ہیں پہلے تو ہم نے کھجوریں کھائیں، آئے مدینے کی کھجوریں اللہ کھانے کو مل جائیں۔ اور پھر کون ہے جو کھانے میں بخل کرے یا تکلف سے کام لے؟ ہم نے دل کھول کے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، پھر ہم نے ناپنا تولنا شروع کیا، جتنی کھجوریں طے ہوئی تھیں وہ کھجوریں ہم نے رکھ لیں، اور باقی ماندہ کھجوریں لے کے وہ شخص واپس چلا گیا۔ اب رات کا وقت ہے، ہم سونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نیند ہی نہیں آ رہی، اور کیسی سیرت اور کردار والا، جب تک دوبارہ زیارت نہیں کریں گے اس وقت تک دلوں کو آرام اور سکون نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیند ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، ساری رات جیسے تیسے کر کے ہم نے بتا دی، صبح ہوئی ہم نے ناشتہ کیا اور مدینے کا راستہ اختیار کر لیا۔ دوپہر کے وقت ہم مدینے میں پہنچے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا مسجد نبوی کا سین کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، آنے والے لوگ جگہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ہمیں بھی جہاں جگہ ملی ہم وہیں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آپ کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ جب ہم نے غور سے دیکھا حیران ہو گئے، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر یخطب الناس، خطبہ دینے والا کوئی عام آدمی نہیں، وہی اللہ کے رسول ہیں جو کل ہمارے پاس آئے تھے اور آج لوگوں کی یہاں رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہم بھی سننے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ کرتے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، دلوں کے زنگ دھلنے لگتے، کفر کے تالے ٹوٹنے لگتے۔ جہانوں کی رحمت ہے، پیغام مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہو۔ سکندر کیا نام ہے گوٹھ کا بھائی؟ گلشن سکندر والو، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پیغام مصطفیٰ سننے کے لیے آنے والوں، جہانوں کی رحمت ہے اور اس کی نذیری، زمانوں کی نعمت ہے اس کی بشیری۔ اللہ نے جب آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا، یہی بتایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا، جہنم سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ جہانوں کی رحمت ہے اور اس کی نذیری، زمانوں کی نعمت ہے اور اس کی بشیری۔ جہاں پاک ہوا
ظلمتوں سے سراپا، وہ بدر دجائی سراج منیری، جہاں جو آتا وہ دھل جاتا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے، ایسا بنا دیتے کہ جن جیسا کوئی اور بن سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا۔ فرمایا جو ایمان کی حالت میں میری زیارت کر لیتا ہے، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ہمارے بڑے پتہ ہے کون ہیں؟ ہمارے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مسجد میں بھی دیکھا، گھر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا، سفر میں بھی دیکھا، جلوت میں بھی دیکھا، خلوت میں بھی دیکھا، امن کی حالت میں بھی دیکھا، جنگ کی حالت میں بھی دیکھا، ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیکھا۔ جہنم ان کے قریب آ سکتی ہے؟ اور جو ان کو برا بھلا کہے گا جہنم انشاءاللہ العزیز اس کی خبر لے گی اور اسے جلا جلا کے مارے گی۔ نبی کریم کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زیارت ہی نہیں کی بلکہ آپ کی شاگردی اختیار کی، آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کی، آپ کے اقوال مبارکہ کو سنا، آپ کے افعال محمودہ کا مشاہدہ کیا، اور جو پڑھا سنا ساری زندگی اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور میرے پیارے پیارے بچوں، یہاں مسجد سعید میں آ کے اساتذہ سے جو پڑھتے ہو اس کو پڑھ کے بھلا نہیں دینا، ساری زندگی اس پہ عمل کر کے گزارنا ہے۔ ہاں پیارے بچوں، کرو گے نا؟ ماشاءاللہ یہ بچے مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ کیوں پیارے لگتے ہیں؟ کہ میرے نبی کو بھی بچوں سے بڑا پیار تھا۔ آپ فرماتے بچے تو پھولوں جیسے ہیں، اور میرے بھائیوں یہ بچے ہمیں بڑے پیارے ہیں۔ میں اساتذہ سے بھی درخواست کروں گا بچوں کی پٹائی نہ لگایا کرو۔ بیٹے آپ کے استاد مارتے تو نہیں نا؟ پیار سے پڑھایا کرو، بچے پیار کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچوں سے پیار کرو، یہ پیار کی بات کو بڑی جلدی سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو آتا اس کے دل و دماغ پہ آپ کی زیارت اثر کر جاتی، ان کے دل و دماغ میں خیالات تبدیل ہو جاتے، ان کی دنیا ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتی۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ میں اپنے مہمان گرامی سید عتیق الرحمن شاہ کشمیری حافظہ اللہ نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ شاہ صاحب کو جزائے خیر دے۔ اب آگئے ہیں شاہ صاحب، میں تو شاہ صاحب کی عدم موجودگی میں آپ کا وقت پاس کر رہا تھا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواز فرماتے، سرباز بن ساریہ بیان کرتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، دلوں کے زنگ دھلنے لگتے اور کفر کے تالے ٹوٹنے لگتے، کیونکہ آپ تو وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے جہانوں کی رحمت ہے اس کی نذیری، زمانوں کی نعمت ہے اور اس کی بشیری، جہاں پاک ہوا ظلمتوں سے سراپا، وہ بدر الدجائی سراج منیری۔ ہم نے آپ کا بیان سنا، ہمارے خیالات تبدیل ہو گئے۔ مدینے میں آئے نا تو پھر مدینہ ہی دل و دماغ میں گھر کر گیا،
آج لوگوں نے روحانیت کے مراکز بنائے ہوئے ہیں. کسی نے کوفے کو بنا لیا, کسی نے بصرے کو بنا لیا, کسی نے دمشق کو بنا لیا, کسی نے بغداد کو بنا لیا, کسی نے بریلی کو بنا لیا, کسی نے دیوبند کو بنا لیا. حضرت شاہ صاحب تو ان کے بڑے تو ماشاءاللہ اس کے بانیوں میں سے ہے, لیکن جب دل میں مدینے کی محبت آئی تو سب کچھ چھوڑ دیا. ہم مدینے کو اپنے دل کا سکینہ بنا لیا, مدینے کی محبت سے لبریز ہو گئے. کیوں مدینے سے ایسی محبت اور پیار نہ کرتے؟ ہم مدینے میں ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, اور میرے گھر اور منبر کے درمیان والا حصہ جنت کے باغوں میں سے باغیچہ ہے. منبر جہاں آپ واز فرمایا کرتے اور بیت جہاں آپ آرام فرمایا کرتے, چھوٹے چھوٹے سے گھر بنائے. یہاں بھی ماشاءاللہ گلشن سکندر میں غریب لوگوں کو کسی نے گھر بنا کے دیے ہوئے ہیں. اللہ انہیں اس کے بدلے میں جنت میں محلات عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد کے قریب چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے تھے. اللہ کو یہ گھر اتنے اچھے لگتے کہ اللہ نے ان کی شان میں ایک پوری سورہ حجرات نازل فرما دی. حجرہ وہ مقام جہاں پارا فرمایا کرتے, جہاں آپ نے شب و روز بسر کیے, جہاں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا, جہاں آپ محو استراحت ہیں, جہاں سے آپ قیامت والے دن اٹھیں گے حوض کوثر پہ جلوہ افروز ہوں گے, اور میرے اور آپ جیسے اپنے امتیوں کو جام کوثر پیش کریں گے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما. ملیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی غلامی کرنی ہے, آپ کے پیغام کو سننا بھی ہے اور اپنانا بھی ہے, پھر آپ اس سے آگے بڑھ کے مقام محمود پہ فائز ہوں گے, اور وہاں شفاعت کریں گے, اور میرے جیسے قصوریوں اور آپ جیسے بے قصوروں کے لیے بخشش کی راہ ہموار ہو جائے گی. اللہ قصوری کے قصور بھی معاف کر دے. اللہ تیری نبی کی محبت کو بسا کے جو یہاں جمع ہوئے ہیں, اللہ ان سب کی خطائیں بھی معاف کر دے. حوض کوثر پہ جلوہ افروز ہو کے پانی پلائیں گے, مقام محمود پہ فائز ہو کے امت کے حق میں شفاعت کریں گے. یہ وہ مقام ہے جو دنیا میں اس جنت کا حصہ ہے, جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ نے زندگی گزاری, وہیں آپ مدفون ہوئے. ایک عقیدت مند نے اماں جان کے حجرہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا ہے تیرا حجرہ امین خاص ہے, ذات رسالت کا عرض پہ یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا. اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے, رہتے ہیں, اور تیرا حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. اور اسی در رحمت سے شفاعت کی ابتدا ہوگی, جس سے امتوں پہ مغفرت کی انتہا ہوگی. اس مقام پہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو جب سنا, ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئیں, دلوں کے زنگ دور ہونے لگے, اور کفر کے تالے ٹوٹنے لگے. اب بیان مکمل ہوا, ہم نماز سے فارغ ہوئے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور ہم میں سے ہر شخص یہ بے ساختہ پکار اٹھا, اشہد ان لا الہ
الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس ہستی کا پیغام انشاءاللہ العزیز میرے مہمان گرامی سید عتیق الرحمن شاہ کشمیری حافظہ اللہ، سید عامر نجیب اور دیگر علماء جو یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں یہ بیان فرمائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور سن کے عہد کرنا ہے کہ ہم نے زندگی اس کے مطابق ہی بسر کرنی ہے۔ اسی سے انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت دے گا اور موت کے بعد جنت کے دروازے کھلے ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔